الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمین۔ محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الحمد للہ رب العالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ لفظ الحمدللہ کا جو ترجمہ ہے وہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، حالانکہ ہم ایک دوسرے کی تعریفات کرتے ہیں، انسان آپس میں ایک دوسرے کی تعریفات کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق کی تعریفات ہوتی ہیں، چونکہ تمام چیزیں تو حادث ہیں اور اللہ کی ذات لازوال ہے، لم یزل ولا یزال ہے، جس کو فنا ہونا ہی نہیں ہے، اور حادثات کی ہم تعریفات کرتے ہیں۔ تو اس کی کئی قسم پر جوابات دی گئی ہیں۔ سب سے آسان جواب یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خالق حقیقی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی خالق حقیقی ہیں تو دنیا چونکہ اسی نے پیدا کی ہے، اور دنیا میں جو کچھ سما چکا ہے، جو کچھ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی تخلیق کی تعریف کرنا اللہ کی ہی تعریف کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ تو یہ تعریف اللہ کے ساتھ اس کے حصار درست ہیں، اور یہ حصر اللہ کے ساتھ ہی بے درست ہے، صحیح ہے بالکل۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام، صلحاء کرام جب ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو اس انداز سے تعریف کرتے ہیں کہ کتنی خوبصورت آواز ہے، جس ذات نے آپ کو یہ آواز دی ہے وہ کیا ہی اس کے شان ہے، اور کتنی خوبصورت آواز آپ کو خالق حقیقی نے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو کتنے خوبصورت منظر ہیں، میرے اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے جلال والے ہیں، اور کتنے شان والے ہیں کہ اس نے اتنی خوبصورت نظارے پیدا فرمائے دنیا میں، اور خوبصورت جو ہے نا طرح طرح کے دنیا کے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو گویا کہ حقیقتاً جو ہے یہ خالق حقیقی، تو در حقیقت یہ تعریف خالق حقیقی ہی کی تعریف ہیں۔ تو یہ تو ہوا آپ کے سامنے تعارف رکھ دیا الحمدللہ کے تعارف، کہ الحمدللہ کے تعارف کروایا کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے، اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے۔ رب العالمین، ہمارے پاس دو لفظ ہے سامعین محترم، رب العالمین، عالمین اور لفظ رب۔ سب سے پہلے ہم عالمین کے مفہوم سمجھتے ہیں کہ عالمین کیا چیز ہیں۔ تو عالمین، عالم کی چونکہ جمع ہے، اور عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کئی قسموں پر ہے۔ عالم کی اقسام بہت سارے ہیں۔ دیکھو سامعین محترم، عالم ارواح ہے، عالم ملکوت ہے، عالم ناسوت ہے، عالم ناہوت ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم برزخ ہے، عالم حیوانات ہے، عالم فرشتے ہیں، اور عالم
انسان ہے، عالم انسان ہے، عالم حیوانات ہیں، بہت سارے عالم ہیں۔ تو عالموں کا کیا ہے؟ عالمین کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا، تمام عالم کا عالمین ہے۔ اسی وجہ سے مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے، میں حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے، صفحہ نمبر 766 پہ، کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إن الله عز وجل خلق 1000 أمة 600 منها في البحر و400 في البر، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 1000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ 1000 مخلوقات میں سے 600 مخلوقات امتی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 مخلوقات، جو اس میں سے 600 مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں پیدا فرمائے ہیں، اور 400 مخلوقات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی البر خشکی میں ان کو ٹھہرائے ہیں۔ تو اب دیکھو اور فرمایا آگے کہ ان مخلوقات میں سے سب سے پہلی ہلاک ہونے والی جو جماعت ہیں وہ ٹڈیوں کی جماعت ہیں، کہ سب سے پہلے دنیا سے فنا ہونے والی جو جماعت ہیں وہ ٹڈیوں کی جماعت ہیں۔ ٹڈیاں دنیا سے فنا ہو جائے گی، اس کے بعد پے در پہ اور امتیں ہلاک ہوتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالمین کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالمین ہے جہانوں کا، پورے جہانوں میں سے یہ تمام مخلوقات کو کھانا کھلاتا ہے، ہر مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے، چاہے زیادہ ہو، کم مقدار میں ہو یا وافر مقدار میں ہو۔ بڑے تعداد میں مخلوقات ہیں تو ان کو بڑے تعداد میں اور زیادہ وافر مقدار میں کھانا پہنچاتے ہیں، اور چھوٹے مخلوقات ہو تو ان کو کم مقدار میں کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پہنچاتے ہیں۔ بڑے مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کھانا پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق بھی وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کے مخلوقات کو دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دعوت نہیں کر سکتے۔ ان سے 1 مہینے کی مہلت مانگی کہ میں 1 مہینے کی دعوت کرتا ہوں ان کے لیے، کہ میری طرف سے 1 مہینے تک وہ میری طرف سے ہی کھانا کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے 1 ہفتے کی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 ہفتے کی بھی بہت زیادہ ہے، آپ دعوت نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ انہوں نے 1 دن کی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 دن کی بھی مانت فرمائی، لیکن امتحان کے لیے ان کو اس پر اجازت دے دی۔ تو سامعین محترم، تو سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ اس کی تو پوری دنیا پہ بادشاہیت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، ہواؤں کو مسخر کیا، اس کے لیے تمام دنیا کی تمام کائنات کو مسخر کیا تھا۔ ہر قسم جنات اور سب دیوانات، سب چیزیں، ہوائیں اور پتھر سب مسخر تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ، اور میں نے اللہ کے مخلوق کے لیے دعوت کی ہیں اور ان کے لیے کھانا جمع کروں۔ تو دنیا کے مختلف اطراف سے شیاطین، جنات، سب جو جتنے مخلوق ہیں ان کی تابع تھی، وہ کھانا جمع کرنے کے لیے شروع ہو گئے، اور دسترخوان بچھ گیا، دسترخوان بچھایا اور اس پر مختلف قسم کے کھانے رکھے، اور طرح طرح کے کھانے، انعامات، طرح طرح کے جو دنیا کے انعامات ہیں طرح طرح کے انہوں نے رکھ دیے، اور ہواؤں کو حکم دیا کہ آپ اس پر فرش کا کام دو۔ فرش کا کام یہ ہے کہ ان پر جو نا ہوائیں چلتی رہیں تاکہ وہ جو نا سڑے نہ، بالکل ٹھنڈی ہو اور سڑے نہ، اور اپنی حالت پہ ہوں۔
تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی ایک مخلوق کو، ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہو چکی ہے۔ تو چونکہ ایک مچھلی سمندر سے باہر آیا اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ مخلوق اور جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں اور جتنی سمندری مخلوق ہے تمام آ جائیں اور میرے دسترخوان جو ہے نا بچھائے ہیں اور کھاؤ۔ تو چونکہ وہ ایک مچھلی نے جب دسترخوان کے ایک کنارے سے انہوں نے سمیٹنا شروع کیا تو دوسرے کنارے پہ نکل گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ تو پوری مخلوق کی جو ہے نا یہ دعوت تھی، آپ نے تو اس کو ایک نوالے سے ختم کر دیا۔ تو سامنے سے مچھلی کا جواب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دن میں 2 لقمے کھلاتا ہے، آپ نے مجھے 1 لقمہ کھلایا، 1 لقمہ مجھے کھلایا، 1 لقمہ نہیں کھلایا اور آپ نے میرا حق چھین لیا ہے۔ تو سامعین محترم، سلیمان علیہ السلام سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں سبحانک من تکفل بارزاق العباد ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اتنے بڑی پیمانے پہ کفالت لی ہے، تمام مخلوق کی رزق کی کفالت اٹھائی ہے، ذمہ داری اٹھائی ہے اور بہترین رزق پہنچانے والا۔ یہ ہوتا ہے جہاں کا رب، عالمین کا رب۔ ربوبیت کے 2 قسم ہیں، ایک ہے ربوبیت عامہ اور ایک ہے ربوبیت خاصہ۔ دیکھو ربوبیت عامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق، ربوبیت عامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا رب ہے، اس میں سے مسلمان، کافر اور ہر قسم کے مخلوق آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور مسلمان بھی تو کافر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس میں سے مسلمان اور غیر مسلمان ان دونوں کی کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو کعبہ کی تعمیر کے بعد انسانوں کے اقتصادی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے، معاشرتی اور اقتصادی مشکلات کو حل کرنے کے لیے دعا مانگی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ، شرط رکھی کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور مختلف قسم کے ثمرات ان کو عطا فرما رزق کی۔ تو سامنے سے جواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ ہے کہ قال ومن کفر فأمتعه یعنی قال ومن كفر فأمتعه ثم اضطر إلى عذاب النار، جی، کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر انکار کیا، وہ تو ضرور بضرور ان کو میں نفع پہنچاؤں گا، فائدہ پہنچاؤں گا، میرے رزق سے فائدہ اٹھائیں گے، ثم اضطر إلى عذاب النار، لیکن ان کو عذاب چکنا ہوگا، عذاب کی سزا، ان کو سخت قسم کی سزا ملے گی، عذاب ملے گا، لیکن فائدہ اٹھائے گا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت دیکھو کتنی عام ہے کہ وہ کافر کو بھی جو نا کھلاتا ہے، کافر بھی ان کی رزق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر بھی ان کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سزا، گرمی، سردی، سب چیزیں ان پر بھی آتی ہے، خزاں، بہار، یہ سارے چیزیں کافروں پر بھی آتے ہیں، مسلمانوں پر بھی آتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے 1971 میں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ
چھڑ گئی. پاکستان اور ہندوستان کی جب جنگ چھڑ گئی تو اس میں سے پاکستان کے حکمران چونکہ کچھ ملحدین جیسے تھے، ملحد قسم کے لوگ تھے، تو اس جنگ میں پاکستان کو جو ہے شکست ہوئی. جب اس جنگ میں پاکستان کو شکست ہوئی تو اس وقت اور بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا. تو اس وقت ہندوستان کا جو وزیر اعظم تھا اندرا گاندھی، تو وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہوتی ہیں اور کافروں کو شکست ہوتی ہیں، تو یہ کس طریقے سے بات ہے کہ مسلمانوں کو اس بار کافروں کو شکست ہوئی، فتح ہوئی. تو فرمانے لگا، ان سے کسی آدمی نے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں، یہ اس طریقے سے بات نہیں ہے، بلکہ رب العالمین، عالمین کا مفہوم ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے. وہ رب ہے تو ہمارا بھی رب ہے، وہ سب پر. تو اس بار دیکھو فتح انہوں نے حاصل کر دیا. خیر ہے، بات بیچ میں آ گئی. تو یہ ہوتے ربوبیت عامہ کا خاص، کہ ربوبیت عامہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. اب دیکھو عالمین، یہ جہانوں کا جو ہے نا، جہانوں کا کیا ہے، رب ہیں. عالمین کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ عالم جمع ہے، اور یہ تمام مطلب یہ کہ عالمین کی مختلف قسمیں سب کچھ شامل ہے. اب ہم آتے ہیں رب پہ، کیونکہ ہم نے 3 چیزیں بسم اللہ الحمدللہ میں مطلب تلاوت کی تھی. الحمدللہ رب العالمین. رب کیا چیز ہے؟ تو سامعین محترم، رب کا مفہوم یہ ہے کسی چیز کے ضعف کی حالت سے اس کو کسی چیز کو ضعف کی حالت سے کمال کی حالت تک پہنچانا، اور نفع کو متوجہ کرنا اور ضرر کو دفع کرنا اسے. یہ رب کا مفہوم ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اور اللہ کی تخلیق میں تو یہی فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تخلیق کرتا ہے وہ ضعف کی حالت سے کرتا ہے، کمزوری کی حالت سے وہ تخلیق کرتا ہے، اور وہ رفتن فرفتن وہ اپنے حالت تک اور کامل درجے تک اور اپنے توانائی تک پہنچ جاتا ہے. اور انسان جب کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے تو وہ مضبوطی سے شروع کرتا ہے، لیکن وہ پھر کمزوری کی طرف آتا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی جب بچے کو پیدا فرماتے ہیں، اب دیکھو بچہ انتہائی قسم کا کمزور بچہ ہوتا ہے، شیرخوار بچہ ہوتا ہے، اور بالکل اس کو پاؤں ہلانے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد رفتن فرفتن وہ طاقت پکڑتا ہے. ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے بوندا پانی سے ہی اس کو پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر لوتڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کیا ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت اور ہڈیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک ثابت قسم کا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رب کی شان ہے. پھر وہ بچہ کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا جو منہ ہوتے ہیں وہ ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتے ہیں، اور اس کی جو پیٹھ ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ کی طرف ہوتی ہے، اور 2 تسموں سے اس کو باندھا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ عبس میں، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق من نطفہ خلقه فقدر ثم السبیل یسرہ. ہائے اللہ قتل الانسان ما اکفرہ. انسان کتنا ہی ناشکر ہے. ما اکفرہ من ای شیء خلق، اس کو کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. من نطفہ، ایک نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے.
خلقہ فقدرہ، پھر اس کو پیدا کیا، اس کو پھر انداز دیا، فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے راستے کو بھی آسان فرمایا۔ یہ ہوتے اللہ رب العزت کی شان، اور یہ ہے ربوبیت کا مفہوم۔ رب کسے کہتے ہیں؟ یہ تو انسان کا بچہ ہے۔ سامعین محترم، آپ بکری کے بچے کو دے سکتے ہیں، جنگل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ 2 6 5 گھنٹے کے بعد وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر کے اپنی ماں کی پستان کو چوستا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کس چیز پہ منہ لگا رہا ہوں، کیونکہ ان کو طبی علم عطا فرما دیتے ہیں، اور انسان کے بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طبی علم عطا فرماتے ہیں۔ وہ کسی اور جگہ منہ نہیں لگاتا، بلکہ صرف اور صرف ماں کی پستان اور چھاتی کو ہی چوستا ہے۔ دیکھو پرندے کو، دیکھو چڑیا کے بچے کو، دیکھو جنگلات میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایک ایسی طبی علم عطا فرما کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے علم کے مطابق اپنی ماں کو پہچانتے ہیں۔ چڑیا کے بچے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پوٹے دبے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے بعد میں ان کی ماں ان کے منہ میں چونچ داخل کر کے ان کو پھونک مارتی ہیں، اور اس سے ان کا پوٹا باہر آتا ہے، پھر وہ کھانا شروع کرتا ہے۔ حیوات الحیوان میں کتاب ہیلی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب سانپ، ایک قسم کا سانپ ہے جس کو بھوک لگتی ہے، تو بھوک لگنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے، کیونکہ جب اس کو کوئی چارہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ اپنے دم پہ کھڑا ہو کر کے آسمان کی طرف منہ کرتا ہے۔ دم پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کرتا ہے، اور بالکل ایسا سمجھا جاتا ہے، ایسا لگا جاتا ہے کہ بالکل یہ لکڑی ہے۔ لیکن سامعین محترم، پھر کیا ہوتا ہے کہ لکڑی سمجھا، پرندے ان کو لکڑی سمجھ کر کے ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو نگل لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو رزق پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے رب، اسے کہتے ہیں رب، رب کی پرورش۔ اسی طریقے سے کوے کو دیکھو، کوا جو نا جب اپنے بچے کو مطلب انڈوں سے نکال لیتا ہے تو ان کو پہچان نہیں ہوتی کہ میرے بچے، کوا کالا ہوتا ہے اور سفید قسم کے بچے ہوتے ہیں، تو یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مطلب بھول جاتے ہیں اپنے بچے کو، یا ان کو طرف توجہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے اس وقت ان کے چونچ کے دونوں اطراف میں ایک پیلے پیلے قسم کے نشان نظر آتے ہیں، اس میں مکھیاں وغیرہ، چھوٹی چھوٹی مکھیاں وغیرہ بیٹھتے ہیں، اور وہی اللہ رب العزت اس کو ایک خوراک بنا دیتے ہیں۔ جب کوا 3 4 5 6 دن کے بعد آ کے دیکھتا ہے یہ تو میرے ہی بچے ہیں، کیونکہ پر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ربوبیت، رب پرورش کرنے والا اللہ کی ذات، کہ کس طریقے سے انسانوں کی پرورش کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی تخلیق کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتا، لیکن جب انسان کی تخلیق کا فیصلہ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت غالب اور آگے ہے میری غضب سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنے؟ 100 رحمتوں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے، اور اس کے علاوہ 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں جو انسان رہتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی شفقت کرتے ہیں، اور کتنی اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، اچھائی کا برتاؤ کرتے ہیں، اور آپس میں محبت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ ایک رحمت کی وجہ سے۔
اور 99 رحمتوں کا پھر کیا حال ہوگا، وہ کس طریقے سے ہوگا؟ تو دیکھو یہ اللہ رب العزت کی ایک رحمت کی شان ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ہمیں رزق پہنچانے والے اللہ کی ذات ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے، کسی دوسری چیز کی طرف یا کسی دوسری مخلوق کی طرف التفات نہیں کرنی چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں عطا کر دے، اور فلاں ہمیں عطا کر دے، فلاں مزار پہ جا کے ہمیں عطا کر دے۔ کوئی کسی کو کوئی چیز عطا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی۔ اللہ رب العزت انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ تو یہی اس کا مفہوم ہے، اور اصل لب لباب اور خلاصہ اور نتیجہ یہی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ربوبیت عامہ، جو تمام مخلوقات، تمام کائنات کو شامل ہے۔ اب ہم آتے ہیں ربوبیت خاصہ کی طرف، کہ ربوبیت خاصہ کیا چیز ہے۔ تو دیکھو، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بسایا، انسان کو دنیا میں ٹھہرایا اور انسان کو دنیا میں اتارا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، اسلام سے نوازا، اور اسلام اس کے انتظام کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے روزی، اقتصادی، معاشیاتی، یہ تمام اشیاء کا جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی شخص کو عذاب نہیں دیتے اس وقت تک، یہاں تک کہ ہم اس کے پاس ایک قاصد بھیجتے ہیں، اور قاصد بھیجنے کے بعد پھر ہم اس کو عذاب دیتے ہیں۔ تو آیت دیکھتے ہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے پہلے نوازا، انسان کے پاس شریعت کے احکام آ گئے، شریعت کے احکام جو انسان پر لاگو ہو گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجرم ٹھہرائے گا۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ بالکل اللہ انصاف دار ہے اور انصاف کرنے والی ذات ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عظیم قسم کی دنیا عطا فرمائی، مکہ مکرمہ عطا فرمایا، رکن یمانی، مستلزم، اور اس کے علاوہ جو عرفات، ان جیسے عظیم مکانات، بیت المقدس نوازا، اور پھر ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نوازا، ہمیں عطا فرمایا، اس کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس نے پھر دعوت چلائی، پوری دنیا کی کونے کونے تک دعوت چلائی اس نے۔ ایسے عظیم شان پیغمبر ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ، پیغمبر دنیا میں آئے، صحیفے آئے، قرآن کی شکل کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اگر ان احکامات پر اور ہمارے انبیاء کرام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے باوجود کوئی ان پر عمل نہ کرے، تو بے شک وہ سزا کا مستحق ہیں، وہ سزاوار ہیں، کیونکہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا کی شرط کے تحت ہے۔ تو یہ سارے چیزیں آنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو پھر سزا کا مستحق تب ٹھہرا جب ان پر عمل نہ کرے۔ تو دیکھو سامعین محترم، دنیا میں آنا ایک مقصد کے لیے انسان آئے ہیں، اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت تمام جہانوں کا عالم ہے، رب ہیں، اور اس کی جو وضاحت فرمائی ہے یہ حسود سجدہ میں ہے کہ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَاعِينَ